بلیٹن کا آغاز اس افسوسناک خبر کے ساتھ یوب میں مسافر بس کے کھائی میں گرنے سے 40 افراد جاں بحق اور 8 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق حادثہ شیرانی کے علاقے دانسر میں پیش آیا۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق ہوئے۔ زخمی ہونے والے 8 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق بس کی بریک فیل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ جاں بحق اور زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون شاہد رند نے 40 افراد کے جاں بحق اور 8 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایک بیان میں شاہد رند نے کہا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں معمول سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ حادثے کا شکار بس میں پیچھے خراب ہوئی بس کے مسافر بھی سوار ہو گئے تھے۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ افسران حادثے کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جاں بحق افراد کی شناخت اور زخمیوں کے علاج کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حادثے کی مکمل تحقیقات کے بعد حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دانسر میں حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ انتظامیہ، ایف سی اور ریسکیو ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کو بروقت اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ متعلقہ انتظامیہ افسران حادثے کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ دانسر بس حادثے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ امدادی کارروائیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے۔ وزیر اعظم کابینہ کے اہم مصدر کے ساتھ آج ایران جائیں گے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ کئی سربراہان مملکت سمیت 100 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے۔ میت تہران کے حسینیہ منتقل۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ میت واپس ایران لا کر آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ شہید آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین کی تیاریاں جاری ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کی میت تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی پہنچا دی گئی ہے۔ 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی میت نماز جنازہ کے لیے تہران کے امام خمینی گرینڈ مصلی منتقل کر دی گئی۔ علی خامنائی کی میت 3 روز تک گرینڈ مصلی میں عوامی دیدار کے لیے رکھی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنازے میں متعدد غیر ملکی رہنما اور وفود بھی شریک ہوں گے۔ سرکاری اعلان کے مطابق 4 سے 9 جولائی تک جلوس جنازہ جاری رہے گا۔ 6 جولائی کو تہران میں مرکزی اجتماع ہوگا، جس کے بعد 7 جولائی کو میت قم، 8 جولائی کو عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا لے جائی جائے گی، جبکہ 9 جولائی کو آیت اللہ خامنائی کی تدفین ان کے آبائی شہر مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق 6 روزہ جلوس جنازہ میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے، جبکہ پاکستان، چین، روس سمیت 30 سے زائد ممالک کے سرکاری وفود اور 90 ممالک کے مذہبی رہنما بھی نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ مجتبیٰ خامنائی سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے والد کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی کے بھارت میں نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کی بھارتی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اسرائیل کی مجتبیٰ خامنائی کو نشانہ بنانے کی مسلسل دھمکیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے پچھلے دنوں مجتبیٰ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دی ہے۔ جواب میں ایرانی وزیر خارجہ نے طاقتور رد عمل دینے کا کہا تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں مداخلت سے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج نے متنبہ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں امریکہ کی کسی بھی قسم کی مداخلت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز کے اطراف امریکی فضائی اثاثوں کی مسلسل موجودگی خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ تمام کمرشل جہاز اور آئل ٹینکرز آبنہ ہرمز میں محفوظ راستے کے لیے ایران کے بتائے گئے روٹس کو فالو کریں۔ مقررہ راستوں سے انحراف یا بحری نقل و حرکت کے ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری کارروائی کی جائے گی۔
لبنان اور شام کے درمیان مداخلت نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے بیروت میں لبنانی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے میں باہمی تعاون کے اصول شامل ہیں، جن میں دونوں ریاستوں کی خود مختاری، آزادی، اتحاد، علاقائی سالمیت کا احترام، فریقین کے درمیان مساوات اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت شامل ہے۔ غزہ سے ملبہ ہٹانے میں 140 سالوں کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 80% سے زائد عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، جس سے ایک اندازے کے مطابق 68 ملین ٹن ملبہ پڑا ہوا ہے، جو کہ 11 اہرام مصر عجوبے کے برابر ہے۔ غزہ سے اب تک صرف 0.5% ملبہ ہٹایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق موجودہ رفتار سے ملبہ ہٹانے کا سلسلہ جاری رہا تو ملبہ ہٹانے میں تقریباً 140 سالوں کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو پر سخت تنقید۔ موجودہ امریکی حمایت کو مذاکرہ خیز قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ امریکہ کے لیے نیٹو کے ساتھ یک طرفہ تعلق کو جاری رکھنا مذاکرہ خیز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو کے ساتھ تعلق باہمی نہیں، وہ ہمارے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ٹرمپ کا یہ بیان آئندہ ہفتے انقرہ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس سے قبل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں ایران جنگ کے معاملے پر بھی یورپی اتحادیوں کو بارہا تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے گرفتار 4 ملزمان کا 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ وقاص عوان سے مزید جانیں گے، وقاص بتائے گا۔ جی بالکل، لاہور کی مقامی عدالت میں غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کے مقدمے میں گرفتار 4 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے جہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ اظہر محمود نے کیس کی سماعت شروع کی تو پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ متاثرہ خواتین غیر ملکی ہیں، ان سے مبینہ طور پر زیادتی اور اغوا کیا گیا ہے، اس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے۔ عدالت ملزمان سے تفتیش مکمل کرنے کے لیے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دے، جس پر عدالت نے ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے اور پولیس کو یہ ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر جو ہے مقدمے کی تفتیش سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے۔ جی بہت شکریہ وقاص عوان، آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ سوات میں کالام کی سیف اللہ جھیل میں کشتی الٹنے کے بعد لاپتہ ایک لڑکی کی تلاش جاری ہے۔ سیاحت کے لیے آنے والی فیملی کی کشتی جھیل میں ڈوب جانے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر شاہ عبداللطیف سرچ آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ ریسکیو سوات کی واٹر ریسکیو ٹیم میں تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے لاپتہ لڑکی کی تلاش میں آج تیسرے روز بھی مصروف ہیں۔ واقعے میں 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ کشتی میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 9 افراد سوار تھے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کی۔ اسلام آباد میں آج موسم خشک ہے، جبکہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر کے بعد شہر میں بارش کا امکان ہے، جس سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ مزید جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے خلیق احمد سے۔ جی، اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خشک ہے اور مطلع جو ہے وہ جزوی طور پہ ابر آلود ہے۔ کل اسلام آباد میں بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن بارش اسلام آباد میں نہیں ہوئی۔ لیکن آج دوپہر کے بعد جو ہے 2 بجے کے بعد پھر بارش کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اسلام آباد میں تیز اور موسلا دھار جو ہے وہ بارش وقفے وقفے سے مختلف مقامات پر ہو سکتی ہے۔ آج جو اسلام آباد کا درجہ حرارت ہے زیادہ سے زیادہ وہ 35 سینٹی گریڈ اور جو کم سے کم ہے وہ 23 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 5 جولائی تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے۔ گلگت بلتستان، مری، گلیات اور کشمیر میں بھی اسی طرح آج جو ہے وہ بارش کا امکان ہے اور ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، اور شہریوں کو جو ہے وہ احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جی، لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، تاہم حبس اور گرمی کی شدت کا احساس جوں کا توں برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ام فروا سے۔ فروا بتائیے گا۔
جی لاہور میں آج دوسرا روز ہے، بادل نکلے ہوئے ہیں لیکن بادل کے ساتھ ساتھ سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگرچہ اس وقت 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں لیکن گرمی اور حبس کا سلسلہ جو ہے جو کا تو ہی برقرار ہے۔ ایک روز پہلے جو ہے جو بارش ہوئی اس سے موسم میں اور گرمی کی شدت میں معمولی سا فرق تو پڑا تھا، لیکن دوبارہ سے گزشتہ روز سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حبس اور گرمی کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات نے ہلکی بارش کی پیش گوئی کی تھی گزشتہ روز بھی، اور آج بھی پیش گوئی کر رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں اور جھکڑ چلنے کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ روز تو لاہور میں بارش نہیں ہوئی لیکن گرمی کی شدت کا احساس جو تھا وہ 44 تک پہنچا ہوا تھا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تو 39 تک جائے گا لیکن گرمی کی شدت کا جو احساس ہے وہ 45 تک جا سکتا ہے، یعنی کہ گرمی اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کا احساس اور حبس بہت زیادہ رہے گا۔ تو اس لیے شہری جو ہیں وہ خبردار رہیں، غیر ضروری طور پہ نہ نکلیں، اگر نکلنا بھی ہے تو پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے درجہ حرارت مزید بڑھے گا، گرمی اور حبس میں اضافہ مزید متوقع کیا جا رہا ہے۔ جی سندھ کے بیشتر مقامات ان دنوں گرم اور خشک موسم کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی پر بادلوں کے ڈیرے اور موسم خوشگوار رہتا ہے۔ انیبا ضمیر شاہ مزید آگاہ کریں گی۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر ان دنوں موسم گرم اور خشک رہتا ہے، جبکہ کراچی سمیت سندھ کی ساحلی پٹی ان دنوں خوشگوار موسم کی لپیٹ میں ہے۔ کراچی میں دن کے بیشتر اوقات میں مطلع زیادہ تر ابرآلود رہتا ہے اور گہرے بادل چھائے رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ شاید کچھ دیر میں برس جائیں گے، لیکن فی الحال کراچی میں بارش کا امکان نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 12 یا 13 جولائی تک بارش کا کوئی بھی امکان بنتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت کراچی میں مطلع جزوی ابرآلود ہے، کچھ دیر کے بعد دھوپ بھی نکل رہی ہے، جبکہ آج جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہ سکتا ہے۔ سمندری ہوائیں بحال ہیں اور اس وقت بھی 18 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی موسم کچھ ایسا ہی رہے گا، یعنی مطلع ابرآلود رہے گا، بوندا باندی کا امکان بھی رہے گا لیکن کسی تیز بارش کا امکان نہیں ہے، جبکہ مغربی ہواؤں کا جو سلسلہ ہے وہ ملک کے بلائی علاقوں پر اثر انداز ہے اور یہ 6 جولائی تک ملک کے جو بیشتر مقامات ہیں یہاں پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سبب بنتا رہے گا۔ جی صوبائی سنڈمن اسپتال کوئٹہ میں خاتون ڈاکٹر پر تیزاب گردی کے واقعے کے خلاف ڈاکٹرز کی ہڑتال 27 روز سے جاری ہے۔ سرکاری اسپتالوں کے OPDs میں بائیکاٹ کے باعث مریضوں کو مشکلات اور اذیت کا سامنا ہے۔ کوئٹہ میں سنڈمن سول اسپتال اور بولان میڈیکل کمپلیکس سمیت سرکاری اسپتالوں کی OPDs میں ینگ ڈاکٹرز کا بائیکاٹ جاری ہے۔ گرم موسم میں دور دراز علاقوں سے آنے والے بیمار بزرگوں، خواتین اور بچوں کو سخت اذیت کا سامنا ہے۔ صوبائی حکومت اور محکمہ صحت حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ اسپتالوں کے OPDs میں طبی سروسز کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کے تحفظ فراہم کیا جائے۔ تیزاب گردی سے متاثرہ ڈاکٹر مہنور پر حملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ ینگ ڈاکٹرز کی سرکاری اسپتالوں کی OPDs میں ہڑتال 7 جون سے جاری ہے۔ پنجاب بھر میں شواہد پر مبنی ٹریفک چالان سسٹم نافذ کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق پنجاب بھر میں ٹریفک چالان مکمل ثبوت کے ساتھ جاری ہوں گے۔ ہر چالان کے ساتھ موقع پر ویڈیو اور تصویر بطور شواہد محفوظ کی جائے گی۔ شہریوں کو ٹریفک چالان کی ادائیگی کے لیے 8070 سے الرٹ SMS موصول ہوگا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہری کو موصول ہونے والے الرٹ SMS میں ٹریفک خلاف ورزی کے ثبوت کا لنک بھی موجود ہوگا۔ شواہد پر مبنی چالاننگ سسٹم کی منصفانہ کارروائی سے بحث و تکرار میں کمی آئے گی اور وقت کی بچت ہوگی۔ چالان ادا نہ کرنے والوں کے خلاف مؤثر اور ثبوت پر مبنی کارروائی ممکن ہو سکے گی۔ DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس میں جدید ٹیکنالوجی، شفافیت اور عوام دوست خدمات کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کمرشلائزیشن اور رہائشی علاقوں میں قواعد کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ بلال یاسین کی زیر صدارت محکمہ ہاؤسنگ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں منظور شدہ نقشوں کے بغیر تعمیرات کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث عناصر اور اہلکاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا کہ انسانی جان بے مول ہے، حادثات پر ہر ممکن قابو پانے کے لیے نیک نیتی سے کام کیا جائے۔
कोयटा में इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स की खुलेआम फरोख्त और बेदरीग इस्तेमाल जारी है। आज दुनिया भर में प्लास्टिक बैग से निजात का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद माहौल पर उनके मुज़र असरात से आगाही और माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाने की तरगीब देना है। शहाब उमर की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान भर में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अशिया खुर्दनोश से लेकर तकरीबन हर किस्म की ख़रीदारी के लिए प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक थैले माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह हैं। इन बैग्स से इंसानी सेहत के मसाइल बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है ये प्लास्टिक से इनको इकट्ठा किया जाता है और फिर बाद में इनको जलाया जाता है। जलने के बाद जो आलूदगी होती है तो वो ज़ाहिर है हम सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, तो जिससे यकीनन पहले हमारा जो है ना ये सांस की तकलीफ़ और सीने का जो है ना सरतान या कैंसर का जो खदशा है वो बढ़ जाता है किसी हद तक। क्वेटा में बढ़ते माहौलियाती मसाइल के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसकी रोकथाम और रिसाइकलिंग के हवाले से 2023 में बलूचिस्तान शॉपिंग बैग्स एक्ट सूबाई असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी इस एक्ट पर अमल दरामद न हो सका। ये तो एक अदारे के काम नहीं है। उस एक्ट में भी वो सारे अदारे को हमने अथोराइज किया हुआ है। जैसे आपका कस्टम है, कोस्ट गार्ड है, वो ब्लैक में आ रहा है। ऐसे ओपनली हम जो है ना जो ही हम देखते हैं उसको पकड़ लेते हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इन पर आयद पाबंदी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ शहरियों को माहौल दोस्त मुतबादिल अपनाने के हवाले से मौसर आगाही पैदा करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। इस वक्त आपको बताया रास्ते चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए ईरान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद से रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के अहम उज़रा के साथ ईरान रवाना हो रहे हैं। रवानगी के मनाज़र इस वक्त आप जियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। उनके हमरा काबीना के अहम उज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी इस वक्त देखी जा सकती हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे पहले ही ईरान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस वक्त स्पीकर अयाज सादिक भी मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और दीगर अहम शख्सियात वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वफाकी वज़ीर अता तादर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक वज़ीर आज़म के हमरा ईरान के इस दौरे पर रवाना हो रहे हैं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म अपने अहम वज़रा के साथ, जिनमें इसाक डार वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म हैं इसाक डार, उनके साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तादर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा इस दौरे में शिरकत कर रहे हैं। नय्यद हुसैन बुखारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आज़म के हमरा इस एक रोज़ा दौरे में इस्लामाबाद से इस वक्त रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट से रवानगी के मनाज़िर हैं जो आप इस वक्त जियो की टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम वज़रा के साथ ईरान के लिए रवाना हो रहे हैं। रवानगी के मनाज़र अब से चंद लम्हे पहले के मनाज़र हैं जो कि इस वक्त आप जियो की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐवान सनअत व तिजारत में तकरीब से खिताब जारी है। आ गया, अल्लाह करे ये कॉन्फ्लिक्ट वाला जो सिचुएशन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब जिस तरह उसको आगे लेकर जा रहे हैं, अल्लाह करे ये एक परमानेंट नॉट ओनली सीज़ फायर, इट गेट्स इनटू एन एग्रीमेंट, ताकि जो हमारी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी जो बढ़ी और उसके वजह से थोड़ा सा पॉलिसी रेट बढ़ा, we continue to see moving in the south direction inshallah in the coming fiscal year. लेकिन तो आई एम वेरी क्लियर कि जहाँ तक एक्सपोर्टर्स का ताल्लुक है, खुर्रम मुख्तार साहब आपका ये सवाल था, ये जो हमने बजट में रखा है, दिस इज़ फॉर द इंक्रीमेंटल अमाउंट बोथ फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जो अगला केपेक्स होना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ LTFF एट्सेट्रा, उसमें भी आपको सब्सिडाइज फाइनेंसिंग दी जाए। लेकिन उसमें ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
کہ اس میں ایس ایم ای کا جو ایلوکیشن ہوگی وہ ول بی ریفینسڈ، بیکاز دس از ناٹ اباؤٹ دا بڑے کاروبار اور وی آر آل ود دیم اینڈ سپورٹ دیم. تو اس لیے آئی تھنک آن دا فائنینسنگ سائڈ، اور میں خود بینک سی اوز کے ساتھ منڈے مارننگ ملوں گا ود دا گورنر، اور ان سے ہماری پھر یہی درخواست ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈ کریں، اور جو گورنمنٹ کی ضروریات ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس میں ڈائیورسفیکیشن لے کر آئیں تاکہ یہ کراؤڈنگ آؤٹ نہ ہو، اور پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا مل سکتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا لارج کارپوریٹ سیکٹر، اٹس اباؤٹ دا ایس ایم ایز، اٹس اباؤٹ ایگریکلچر اینڈ ایوری تھنگ ایلس وچ از ایسوسیٹڈ ود لینڈنگ. دوسری ہے جی انرجی، آپ نے بات کی ہے. آئی تھنک منسٹر لغاری اس میں بڑی انہوں نے محنت کی ہے، جو کافی حد تک جو کراس سبسڈی ہے انڈسٹری کی وہ کم ہو گئی ہے. ٹیرف ہیز کم ڈاؤن. از دیئر مور روم ٹو گو ڈاؤن؟ دیٹس ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمیں فردر اس میں کرنا ہے. تو وہ آئی ایم شیور آپ ان کے ساتھ، آپ کے بھی ان کے ساتھ ملاقات رہتی ہے. اینڈ ہی از ویری کلیئر اینڈ دا پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ وی ول کنٹینیو ٹو برنگ ٹیرفس فردر ڈاؤن ان ٹرمز آف بینگ کمپیٹیٹیو. تھرڈ تھنگ از ٹیکسیشن. اور ٹیکسیشن پہ پچھلے 2 سال سے یہ گفتگو رہی، اور آپ کی بات درست تھی، اور ہم نے اس کو تسلیم کیا کہ دا ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دا سیلریڈ کلاس بیسکلی یہاں ڈسپرپورشنیٹ برڈن تھا. تو بجٹ میں ہماری یہ سمت ہے، جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، کہ جو ہم نے ایڈوانس ٹیکس ختم کیا، جو ہم نے سپر ٹیکس کو ختم کیا، اس سے پہلے اسپیشلی آن ایکسپورٹرز 0.25%، تو پرائم منسٹر نے خود ہی وہ ای ڈی ایف والا اس کو کم کر دیا. تو اور پھر یہ جو فائنینسنگ والی ڈسکشن ہے، اور خاص طور پہ یہاں آئی ٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، لیکن آئی ٹی سیکٹر الحمدللہ از موونگ فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ. $4.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. اس میں سے آپ یہ دیکھیں ہمارے بچے اور بچیاں، دا فری لانسرز، جو ہم کہتے ہیں نا کروڑ نوکریاں ادھر اور کروڑ نوکریاں ادھر، ان بچے اور بچیوں کو ہم ایکو سسٹم دیتے جائیں، ان کو ہم انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے جائیں. جو ہم نے 5G کی اسپیکٹرم کی آپشن کی ہے، اس سے زیادہ کنیکٹیوٹی بڑھے. $1.6 بلین ان بچے اور بچیوں نے، فری لانسرز نے ایکسپورٹ کی ہے اس سال. Right? And I think they absolutely need kudos. They are not looking for anything other than this ecosystem کہ یہ اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے. جو کنسٹرکشن کی بات ہے جی، دیکھیں ہمیں لوکل جو ہے اس کو بھی ہم نے انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس میں ہم نے ٹرانزیکشن ٹیکسز اس دفعہ کم کیے ہیں تاکہ اس میں ہم بات، لیٹس بی ویری کلیئر، یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا ہے. یہ فائلوں کے کاروبار کے لیے ہم نے نہیں کیا یہ کہ فائلیں بیچیں، فائلیں خریدیں. جو کرنا چاہتے ہیں مور پاور ٹو دیم، بٹ وی ہیو ناٹ ڈن دس کہ ہم یہ فائلوں کے کاروبار کو بڑھائیں. کنسٹرکشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے یہ اس سال رائٹ. اینڈ آئی تھنک دے ایبسلیوٹلی نیڈ کوڈوز. They are not looking for anything other than this ecosystem کہ یہ اس کو آگے کیسے لے کے جایا جائے. جو کنسٹرکشن کی بات ہے جی، دیکھیں ہمیں لوکل جو ہے اس کو بھی ہم نے انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے، اور اس میں ہم نے ٹرانزیکشن ٹیکسز اس دفعہ کم کیے ہیں تاکہ اس میں ہم بات، لیٹس بی ویری کلیئر، یہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا ہے. یہ فائلوں کے کاروبار کے لیے ہم نے نہیں کیا یہ کہ فائلیں بیچیں، فائلیں خریدیں. جو کرنا چاہتے ہیں مور پاور ٹو دیم، بٹ وی ہیو ناٹ ڈن دس کہ ہم یہ فائلوں کے کاروبار کو بڑھائیں. کنسٹرکشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے یہ جو ٹرانزیکشن ٹیکسز ہیں ان کو ریڈیوس کیا ہے. اسی طرح جو سیلریڈ کلاس ہے، آئی ڈو تھنک کہ ان پہ ایک ڈسپرپورشنیٹ برڈن تھا، اور ہم نے جتنے ان کے سلیبس کو ریڈیوس کیا. پچھلے سال ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سب سے جو لوور طبقہ ہے اس کو ریلیف دی جائے. تو 6 لاکھ تک تو 0% ہے. اس سے اوپر جو طبقہ تھا اس کو ہم نے 5% سے 1% کر دیا. اس سے اوپر جو سلیب تھا وہ ہم نے پچھلے سال 15% سے 13% کر دیا. اینڈ ٹو می دیٹ واز اے سائلنٹ میجورٹی، بیکاز وہ بلک آف دا پیپل ہیں. لیکن جو اوپر والے ساری سیلری کلاس تھی، جو ہماری مڈل کلاس ہے، جو یا جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ
ہائی ٹیلنٹ ہے, سی سویٹ ہے, ہم نے اس پہ سپر ٹیکس ختم کیا اور سلیبس کو ہم نے ریشنلائز کیا. تو ہماری پوری کوشش یہ رہی ہے کہ جی اس کو آگے اس طرح لے کے جایا جائے. اب ٹیکسیشن پہ بہت بات ہوئی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے مجھے آج تھوڑا سا ڈرایا ہے کہ جی آپ آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیا وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے ایف بی آر میں ہیومن انٹرونشن کو کم سے کم کرنا ہے. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو میٹنگ کی ہے اس کے بیسس پہ ہم نے پارلیمنٹ سے جو بل اپروو کروایا ہے تاکہ یہ جو نوٹسز آتے ہیں, آپ کو آتے ہیں, مجھے آتے ہیں ایٹسیٹرا, دیز آر ناؤ گوئنگ ٹو بی لیڈ تھرو دا ڈیٹا لیک. اور دیکھیں ڈیٹا لیک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنے خوفناک یا گھبرانے والی بات ہے. میں اپنی ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں کہ نادرا میں میرا پورا لائف سٹائل ڈیٹا موجود ہے. میرے پاس گھر کتنے ہیں, میرے پاس کاریں کتنی ہیں, میں بجلی اور یوٹیلیٹی بلز کتنے دیتا ہوں, میں فورن ٹرپس کتنے کرتا ہوں. میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں. یہ سارا ڈیٹا میرا نادرا کے پاس ہے. ایف بی آر کے پاس ڈیٹا ہے کہ میں اس سے ٹیکس کتنا دیتا ہوں. تو آل وی آر ڈوئنگ از وی آر انٹیگریٹنگ دیز تھرڈ پارٹی ڈیٹا بیسز تاکہ یہ جو لیکیج ہے, جو تھیفٹ ہے, جو کرپشن ہے, اس کو کم سے کم کیا جائے. اگر مجھے نوٹس آتا ہے یہ اس ڈیٹا بیس سے نوٹس آئے گا کہ جی ہم نے یہ نوٹس کیا ہے, آپ نے یہ گھر خریدا یا آپ نے یہ کار خریدی یا آپ نے یہ کیا, اس کے بیسس پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے. وہ ڈیٹا یہ اٹھائے گا کہ جی یہ ہمیں سمجھ آتی ہے. اور وہ ڈیٹا ایسے نہیں ہے, اس میں پہلے مجھے نوٹس آئے گا, وہ وہاں سے آئے گا. یہ جو اس وقت ہم نے ایک انکم ٹیکس آفیسر کے پاس ساری پاور رکھی ہوئی ہے کہ اسیسمنٹ بھی انہوں نے کرنی ہے, آڈٹ بھی انہوں نے کرنا ہے, نوٹس بھی انہوں نے ایشو کرنا ہے, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ بھی انہوں نے کرنا ہے. سو یہ تھوڑی سی تنگی ہے بیکاز ہم 78 سال سے اسی سسٹم سے چل رہے ہیں. تو لینے والے بھی باز نہیں آ رہے اور دینے والے بھی باز نہیں آ رہے. تو اس لیے ہمیں دونوں, کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. اور میں چونکہ خود پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں اس لیے تھوڑا سا مجھے اندازہ ہے سٹنگ فرام دا ادر سائڈ کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے آئی ایم ویری کلیئر, ہمیں موقع دیں اس دفعہ کہ ہم اس کو اس طرح سے اور ڈیٹا بیسز کے بیسس پہ لے کر چلیں. اور انشاءاللہ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی, اب جو ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں ایز وی گو فارورڈ, they will only be responsible for execution and implementation. They will have no power whatsoever. ان کی جو ثوابدیدی ہے اور ان کی جو discretionary power ہے will be absolutely minimal as we go forward. اور یہ اگلے سال 2 سال میں یہ ہوگا, یہ کل صبح تو نہیں ہوگا, لیکن that's how we are going to move forward. تو اس لیے تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ بیہیویئرل چینج آنی پڑے گی اور ہماری سائڈ پہ تو اٹس اے بگ چینج. اور کل بھی آپ نے شاید خبروں میں دیکھا ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے سارے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی 1.5 گھنٹہ اس پہ لگایا ہے. اینڈ وی آر موونگ فارورڈ ود دس ٹیکس ماڈل. اس پہ ہماری میں ڈاکٹر صاحب زیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی, ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی. یہ ہم 1 مہینہ ہم نے لگایا ہے ان کو سمجھانے کے لیے پارلیمنٹیرینس کو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بیسس پہ پھر پارلیمنٹ نے اس کی اپروول دی. اینڈ انشاءاللہ یو ول سی کہ وی ول ٹیک دیٹ فارورڈ. اور میں پھر اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں کی ہیں. جو ہم نے کچھ سیکٹرز میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ لے کر آئے ہیں, رائٹ, بیکاز یہ جو اس بجٹ میں آپ نے کچھ شاید اس میں دیکھا ہو, نیو ٹیکسز بہت منیمل ہیں, زیادہ انفورسمنٹ اور کمپلائنس کی بات ہے. بیکاز جتنے ٹیکسز ہم نے لگانے تھے ہم نے لگا دیے ہیں, اس سے زیادہ نہ لوگوں میں سکت ہے نہ اس میں کوئی ہم, لیکن جہاں لیکیج ہے سسٹم میں. سو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر سیکٹر ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ, اینڈ ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے بیسس پہ جو سیلز ٹیکس کی تھیفٹ تھی. کیوں کیا؟ بیکاز دا پرائم منسٹر سیڈ کہ میری اپنی فیملی اس بزنس میں انوالوڈ ہے, سو دا چیریٹی ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم, تاکہ یہ نہ کوئی سیکٹر کہہ سکے کہ پرائم منسٹر نے اپنی فیملی بچا لی ہے, اپنے ہی سیکٹر کو بچا لیا ہے اور باقی سیکٹرز میں یہ پہلے گھس گئے ہیں. تو وی اسٹارٹیڈ ود شوگر, دین وی ہیو گون انٹو سیمنٹ, دین وی ہیو گون انٹو بیوریجز, دین وی ہیو گون انٹو ٹوبیکو, ناؤ وی آر ود ٹیکسٹائلز. یہ خرم مختار صاحب بیٹھے ہیں, میں ان کا بڑا میں مشکور ہوں
मुसद्दिक़ ज़ुल्क़रनैन साहब आज यहाँ तशरीफ़ फरमा नहीं हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि दे हैव स्टेप्ड अप एंड दे हैव सेड कि जी आप लाएँ और डिजिटल मॉनिटरिंग करें। सिर्फ शुगर सेक्टर से हमें एडिशनल 60 बिलियन रुपए का सेल्स टैक्स मिला है। उसकी वजह से बाकी जहां हम और टैक्स लगा रहे थे वो कम है। मैं सिर्फ आपको जिक्र कर रहा हूं कि हाउ दिस डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पिंग आउट। ये न्यू ऑपरेटिंग मॉडल की मैंने बात कर दी है जी, ट्रांजेक्शन की बात कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू कर रहे थे।